اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کے اندر تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام مسلمان بہنیں، بھائی، بزرگ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی بھلائیوں سے، عزتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی اس ایک آیت کا عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ بہت ہی مختصر سا اور آسان سا یہ مجرب اور پاورفل وظیفہ، انتہائی آزمودہ اور اولیاء کرام کا، مسلمانوں کا بہت ہی مضبوط اور آزمودہ عمل۔ یہ ایسا لاجواب عمل ہے، آپ اسے جس بھی نیک مقصد کے لیے کریں گے، اللہ کریم اس مقصد کے اندر آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ فاتحہ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ کریم ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہوئے ہیں، اور شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورہ فاتحہ چونکہ اس سورت سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن بھی کہا گیا ہے، اور یہ نام اس کی عظمت و رفعت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس سورت کے 30 نام ذکر ہے۔ شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن ہے، جسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی تشریح ہے، شرح ہے۔ تو اس سورت کو سورہ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا، کہ بچھو نے کاٹ لیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جس میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ فاتحہ سورت یہ تمام جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورت قرآن کریم فرقان حمید کی وہ لاریب اور بے عیب سورت ہے کہ یہ سورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورت فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور بقیہ تمام قرآن دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورت فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ اس سورت کا ایک نام کنز بھی ہے، یعنی خزانہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کی خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ صوفیاء سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں، اور جو کچھ کلام پاک میں اس کا خلاصہ سورت فاتحہ میں، اور جو کچھ سورت فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ ایک روایت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد نقل ہوا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ بقیہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین ہم نے سنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جو فرامین ہیں وہ اس صورت کی افضلیت پر، فضیلت پر وہ دلالت کرتے ہیں۔ تو اس صورت کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے مال و جان میں خیر و برکت کا نزول فرماتے ہیں، دینی دنیاوی پریشانیاں، جائز مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور بہت ہی زبردست عمل ہے۔ تو اس کی جو عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔
انشاءاللہ اس عمل سے اللہ کریم آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے، آپ کی نسلیں مالا مال ہوں گی۔ تو مرد حضرات اس عمل کو مسجد میں کریں گے اور خواتین اس عمل کو گھر میں کریں گے۔ تو سورۃ فاتحہ کی جو آیت ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور درمیان میں جب آپ سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے اور اس کی آیت جب پہنچے گی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو 21 مرتبہ 21 مرتبہ آپ نے اس آیت کا تکرار کرنا ہے، یعنی کہ بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 مرتبہ، پھر سورۃ فاتحہ کو مکمل کر کے۔ اور یہ عمل آپ نے سجدے کی حالت میں کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، وہاں جا کر سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ تکرار کریں، پھر پوری سورۃ فاتحہ کو مکمل کر لیں وَلَضَّالِّینَ تک، اور سجدہ سے سر اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دلی حاجت کو، نیک جائز حاجت کو اللہ کریم قبول فرماتے ہیں، پورا فرماتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے تقدیریں بدلتی ہیں، یقین کریں دیکھی ہیں، دنیاوی اور روحانی معاملات کے حل کرنے کے لیے یہ صورت بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ دوسرا طریقہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ سورۃ فاتحہ کی جو آیت ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے آپ روزانہ کم از کم 21 دن لگاتار اسے آپ اٹھتے بیٹھتے روزانہ 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عمل جاری رکھیں۔ تو یہ دو عمل میں نے مختلف طریقوں سے آپ کو بتائے ہیں، جیسے بھی مناسب ہو، جس طریقے سے بھی مناسب ہو، آسانی ہو، آپ اس طریقے سے عمل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ فاتحہ کی اس عمل سے اللہ کریم آپ پر کرم فرمائیں گے، اور مشکلات حل ہوں گی، تقدیر بدلے گی، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں، اس سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو مختلف طریقوں سے اس سورت کو پڑھا بھی جاتا ہے، اس سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو امید واثق ہے کہ آج کی اس زبردست ویڈیو سے آپ مسلمان بہن بھائیوں کو ضرور فائدہ ملے گا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، دین دنیا کی اللہ بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔